روح اکبر کا روح اکبر سے کیا مراد ہے؟ روح اکبر سے مراد جو ہے وہ روح ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنی روح پھونک دوں گا اور تم سجدے میں گر جانا. وہ روح اکبر ہے. اور وہی روح اعظم کہلاتی ہے اور وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اچھا اسی طریقے سے وہ جو اس میں آیت میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہاں پر تو جبریل اسلام مراد لیے جاتے ہیں عام طور پر والروح سے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ملائکہ کے بعد والروح واو کا بیچ میں صیغہ آیا ہے، تو واو جو ہے کسی کو کسی سے الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے. مغایرت کے لیے. ہاں والروح یعنی کہ الگ کیا گیا ہے اس کو. اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں فرشتے اور ارواح انبیاء اور اولیاء دنیا میں آتے ہیں. اور جو شب قدر کا نور ہے وہ نور روح اعظم کا ہے. روح اعظم نکلتی ہے اسے، جو اس کو دیکھ لے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اور اس کا چہرہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ عام آدمی کی نظر نہیں ٹھہرتی اس کے اوپر. پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی الدین قطب المزار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے وہ نور 70 مرتبہ دیکھا تھا. 70 شب قدروں میں آپ نے اس نور کی زیارت کی. اچھا شب قدر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جیسے کہ رمضان میں ہی ہے، لیکن وہ تمام سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. بالخصوص اس کا رمضان ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ رات گھومتی ہے، پورے سال کے سرکل میں ہے یہ. اور ہماری قمری حساب سے کوئی ایک دن مقرر نہیں ہوتا، کبھی بھی تبدیلی آتی رہتی ہے اس میں. اسی لیے ہمارے یہاں موسم سردی گرمی، کبھی سردی کسی مہینوں میں ہوتی ہے، کبھی سردی کسی مہینے میں ہوتی ہے، کبھی گرمی کسی مہینوں میں ہوتی ہے، کبھی لیکن جو دوسرے مہینے جیسے کہ انگریزی مہینہ ہے، گرمیوں کے مہینے میں ہی گرمی آئے گی، سردیوں کے مہینے میں سردی آئے گی. یعنی متحرک نہیں ہے یہ مہینے. صرف ہجری کا سن جو ہے قمری سال یہ متحرک ہے، یعنی کہ اس کو زندہ کہا گیا کہ یہ زندہ ہے. اچھا اس پہ ایک سوال ذہن کا ہے کہ یہ سورۃ قدر جو ہے حضور علیہ السلام کا نازل ہوئی، تو آپ تو آلریڈی زمین میں موجود ہی تھے، تو پھر اس کا مزاج کیسے کریں گے حضور علیہ السلام اور روح فیہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنی تو سرکار دو عالم پر ہی تھی، اور چونکہ بحیثیت نبی اور رسول آپ زمین پر موجود تھے، تو لہذا اترنی تو آپ ہی پر تھی. آئی نا سمجھ بس. لیکن چونکہ آپ کی ذات مبارکہ ہر وقت میں تمام وقت عالم میں تمام وقت میں آپ ایک ساتھ 18,000 عالم میں موجود تھے. آپ کی جو حضوری تھی وہ کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کر
جب سے آپ کا نور وجود میں ہوا، جب سے لے کر قیامت تک وہ نور جو ہے حضوری میں ہی ہے، اور وہ حضوری میں ہی ہے۔ بحیثیت بشر زمین پر وہ نور اس وقت بھی حضوری میں ہی تھا، اور آپ بحیثیت بشر دنیا میں دنیا کے معاملات نمٹا رہے تھے اور دنیا کو ہدایت دے رہے تھے، لیکن وہ نور حضوری میں ہی تھا۔ اسی لیے آپ کی زمین پر ہوتے ہوئے ہی یہ سورت نازل ہوئی، کیونکہ آپ 18,000 عالم میں موجود تھے۔ شب بیداروں کے لیے شب قدر ہے۔ سب سے زیادہ پسند شب بیداری کو کیوں کیا گیا؟ فقیری کا مغز شب قدر، شب بیداری ہے۔ تین باتیں اگر فقیر میں نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں فقیر نہیں ہے۔ یہ شب بیدار ہو جانا چاہیے، اس کو شب بیدار رہنا چاہیے اس کو۔ پہلی اس میں ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک دن کا سامان بھی موجود ہے تو پھر وہ فقیری ختم ہو گئی اس میں۔ یہ کمال درجے کی فقیری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھوکا ضرور ہونا چاہیے، کبھی وہ شکم سیر ہو کے نہ کھائے، نہ شکم سیر ہو کے پانی پیے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانے میں لذت نہیں آنی چاہیے، اگر کھانے میں لذت آ گئی تو اس کا مطلب ہے اس کا نفس زندہ ہے بھی۔ وہ کام تو بڑا خطرناک کام ہے، مقصد یہ کہ مشکل کام ہے۔ جو آسان کام ہے ہم اسی کی طرف رہنا چاہیے۔